مولا علی شیر خدا کے ماننے والے اور آپ کی ولایت کے ماننے والے ملنگ کہاں سے ہو گئے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو جتنا جانا ہے، کہیں وہ خیبر شکن ہے، کہیں وہ خارجی نکل آئیں تو ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور ایسی عظیم اور مضبوط شخصیت کے ساتھ ولایت کے امام ہیں۔ ایک خاص نقطہ اور عرض کر دوں، کبھی سوچا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا امامت کا آپ کا یہ مرتبہ اور مقام اور ولایت کا آغاز ہے دروازہ آپ سے، تو آپ کرتے کیا تھے روزگار کے لیے؟ آپ شروع سے خلیفۃ المسلمین تو نہیں تھے؟ یہ بھی ایک فوڈ فار تھاٹ ہے نوجوانوں کے لیے کہ ولایت کا رستہ یہ ہے جو مولا علی شیر خدا نے سمجھایا ہمیں۔ لیکن کبھی نوجوانوں نے، ہم تذکرہ کرتے ہیں آپ کی امامت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے غور نہیں کیا مولا علی شیر خدا روزگار کے طور پر کیا کرتے تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا روزگار خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے یہ تھا کہ آپ لوگوں کی زمین میں کنواں کھودتے تھے اور وہ آپ کی جاب تھی، آپ کا یہ روزگار تھا۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے ذرا دنیا میں جو آج کل ہے نا، ہم پریکٹیکلٹی کو نہیں سوچتے کہ انہوں نے یہ مقام و مرتبہ روحانیت یا امامت کے ساتھ ایکچولی پریکٹیکل لائف میں کتنی اسٹرگل تھی، اور آپ نے یعنی اتنے سارے مراتب، یعنی لوگ سمجھتے ہوں گے شاید مولا علی شیر خدا ولایت کے امام ہے تو سارا دن خلوت میں بیٹھے رہتے تھے، یا وہ قرآن مجید اور علم دین کا درس دیتے رہتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین سے پہلے کیا تھے؟ تو آپ پریکٹیکلی روزگار کرتے تھے، ہارڈ لائف تھی، یہ لیبر ہے، کنویں کھودنا اور اس سے اپنا ذریعہ معاش، اور قربان جائیں ایسی عظیم ہستی پر کہ جو روز کنواں کھودتی اور 2 لوگوں کے لیے معاش کماتی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی قسمت بھی کسی کی ہوگی کہ وہ 2 لوگوں کا کھانا کما کر جائے، ایک اپنے لیے اور ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو مولا علی شیر خدا سے محبت کرنے والوں، تصوف یہ ہے، مولا علی شیر خدا کی نسبت ملنگی نہیں سکھاتی، ہوش مندی سکھاتی ہے۔ تصوف وہ جو ہوش مند کر دے، تصوف وہ جو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی، یہ نہیں کہ اس دنیا میں درباروں پر ملنگ بن کر بیٹھ جاؤ اور آخرت کی بات کرو، نہیں۔ مولا علی شیر خدا کی نسبت یہ تعلیم دیتی ہے کہ یہ دنیا بھی جیتنی ہے تم نے اور آخرت بھی جیتنی۔